السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آج پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بلز 2025 اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ جسٹس امین الدین خان نے آج اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان توانائی کے شعبے کے اہم منصوبے کاسا 1000 کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے علاقائی امن اور خود انحصاری کے لیے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اردن کے فرما روا کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ حج اخراجات کی دوسری قسط جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قانون ساز اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے آج بلوچستان میں بچوں کی شادی کے امتناعی بل کی منظوری دی ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کے لیے پرعزم ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلسل چھاپوں اور گرفتاریوں نے مایوسی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ضروری امداد کی فراہمی میں دانستہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اور راولپنڈی میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 289 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ سینٹ نے آج پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش کیے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے تجارتی تنازعات حل کرنے کا کمیشن قائم کیا ہے۔ خزانہ کی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ایوان کو بتایا کہ حکومت ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی اور آئینی معاملات منصفانہ انداز میں حل کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے اور اس کے اختیارات پر تجاوز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آئینی راستے پر گامزن ہے۔ وزیر دفاع نے مسلح افواج کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سرحدوں، فضائی حدود اور سمندروں کے دفاع میں ایک نیا باب رقم کر رہی ہیں۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت اقتصادی استحکام حاصل کرنے کے بعد برآمدات پر مبنی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی نے ایوان کو بتایا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں 12 دانش اسکولوں کے قیام کی منظوری دی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے آج اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا۔
قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب کھچی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی مبارک زیب اور رکن قومی اسمبلی ظہور قریشی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران اپنے متعلقہ حلقوں کے امور اور وہاں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان قابل تجدید توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے کاسا 1000 منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ امام علی عبدالرحیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں اپنے وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ اپنے کثیر جہتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، جو مشترکہ تاریخ، ثقافت اور لسانی مماثلت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو سیاسی، ثقافتی اور عوام کے درمیان رابطوں کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ تاجکستان کو وسطی ایشیا کے لیے پل قرار دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے لیے بین الاقوامی سمندر تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوستی دوئم دفاعی مشق کا کامیاب انعقاد دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی دفاعی تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ امام علی عبدالرحیم نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے خاص طور پر تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان موجود تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور علاقائی استحکام اور امن میں اس کے کردار کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے اور علاقائی امن، استحکام اور خود انحصاری میں کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ ریاض میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹننٹ جنرل سید عامر رضا اور سعودی عرب کی شاہی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید آرویلی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹریٹجک دلچسپی کے باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا اور دو طرفہ دفاعی تعاون مستحکم کرنے، ایک دوسرے کی استعداد کار میں اضافے اور باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اشتراکی عمل کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے ریاض میں پاک سعودی دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کے خصوصی اجلاس میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی قیادت بھی کی۔ انہوں نے سعودی عرب کی شاہی فوج کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کل سے پاکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شاہ عبداللہ اپنے دورے میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب کا انعقاد ہوگا، جس میں انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ سطح کا دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ اس دورے سے پاک اردن تجارتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور سیاسی، معاشی اور ثقافتی شعبوں میں جامع اور وسیع تر شراکت داری کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اور روس نے ایشیا میں سلامتی کے امور کے حوالے سے اسلام آباد میں ابتدائی مشاورت کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ایشیا اور بحر الکاہل تعاون کے امور کے ڈائریکٹر جنرل الیکسی اووچنکوف نے دفتر خارجہ کے ترجمان ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ طاہر اندرابی سے ملاقات کی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال، نئے اتحادوں اور تعاون میں اضافے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ الیکسی اووچنکوف نے ایشیا بحر الکاہل کے ایڈیشنل سیکرٹری عمران صدیقی اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل سہیل محمود سے بھی ملاقات کی۔ اس حوالے سے ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعاون پر مبنی اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور مذاکرات پر مبنی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، جو علاقائی امن و استحکام کو فروغ دے۔ حج واجبات کی دوسری قسط جمع کرانے کا کل آخری دن ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ کے مطابق نامزد بینک برانچز ججز واجبات کی وصولی کے لیے کل کھلی رہیں گی۔
انہوں نے درخواست دہندگان کو ہدایت کی کہ وہ درخواست منسوخی سے بچنے کے لیے واجبات جمع کروا کر کمپیوٹرائزڈ بینک رسید حاصل کریں۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے کہا ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ساہیوال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیمپ آفس کے افتتاح کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج ساہیوال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیمپ آفس کے افتتاح کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فلاحی اداروں کے تعاون سے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہم 1 کروڑ خواتین کو کفالت پروگرام کے تحت ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ زیادہ بھی ہوگی۔ سید عمران احمد شاہ نے کہا کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح کے باعث دنیا بھر میں پاکستان کی عزت و وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج شام مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کی گئی۔ اسمبلی کے تمام 26 اراکین نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کیے ہیں۔ ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی بد انتظامی اور اقدامات سے ایوان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے آئینی، نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو بھی بدترین نقصان پہنچا۔ تحریک میں اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسمبلی اراکین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو نئے وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے فرانسی کمپنیوں کو صوبے کے قابل تجدید توانائی، شہری ترقی، زراعت اور ثقافتی سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں فرانس کے سفیر نکولس گالے سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی حکومت فرانسیسی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ فرانس کے سفیر نے بتایا کہ فرانسی کمپنیاں کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ لگانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی نے آج بلوچستان میں بچوں کی شادی کے امتناع بل کی منظوری دی ہے۔ یہ بل ایوان میں صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے پیش کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ قومی اسمبلی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں پہلے ہی ایسے بل منظور کر چکی ہیں۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن انکوائری مکمل ہونے کے بعد تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں امن و سلامتی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے عزم کو دہرایا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت تمام اصلاحات منتخب نمائندوں کی مشاورت سے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بدعنوانی کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی پر سختی سے عمل کرے گی اور کسی کو ذاتی تشہیر کے لیے سرکاری فنڈز استعمال نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کابینہ اراکین کو میرٹ اور تمام فیصلوں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی اور خامیوں کی نشاندہی اور تجاویز کے لیے تمام قوانین کے اثر نو جائزے پر زور دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں خودکش حملے میں ملوث فتنۃ الخوارج سے منسلک دہشت گرد گروہ کے 4 کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک مشترکہ کارروائی میں حملے کی منصوبہ بندی، ہدایات لینے اور منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے دہشت گرد گروہ کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش کے دوران سہولت کار ساجد اللہ عرف شنا نے اعتراف کیا کہ اسے فتنۃ الخوارج کے کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ کی جانب سے ٹیلی گرام کے ذریعے ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، جو باجوڑ کے علاقے چارگم کا رہائشی ہے اور اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ حملے کے دن اس نے خود حملہ آور عثمان عرف کاری کو جوڈیشل کمپلیکس بھیجنے سے پہلے خودکش جیکٹ پہنائی۔ حکام نے بتایا کہ اس حملے کا واضح مقصد بھاری جانی نقصان اور وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی کو سبوداز کرنا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔
آج اسلام آباد میں صحافیوں کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردوں کے حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں فوجیوں اور شہریوں کی شہادتوں کے باوجود پاکستان نے زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کشیدگی میں اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توقع تھی کہ وقت کے ساتھ طالبان حکومت کا عدم تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران پاکستان نے افغانستان کی طالبان حکومت سے مثبت روابط استوار کرنے کی کوشش کی اور دو طرفہ تجارتی مدد اور انسانی بنیادوں پر امداد کی پیشکش کی، تاہم پاکستان کی طرف سے ان تمام مثبت اقدامات کے باوجود جواب میں طالبان حکومت نے صرف کھوکھلے وعدوں اور بے عملی کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ دہشت گرد گروپوں کو ٹھکانے فراہم کرنے، ان کی مدد کرنے اور انہیں مالی مدد فراہم کرنے والے کو پاکستان اور اس کے عوام کا دوست اور خیر خواہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ طاہر اندرابی نے افسوس کا اظہار کیا کہ طالبان حکومت کل عدم TTP، فتنہ الخوارج، BLA اور فتنہ الہندوستان کو افغانستان میں پناہ گزین ظاہر کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ انسانی یا پناہ گزینوں کا بحران نہیں ہے، بلکہ چال بازی کے تحت دہشت گردوں کو پناہ گزین ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان TTP اور BLA سمیت کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے قطر اور ترکی کی مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ تجارت کے بارے میں بیانات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان علاقائی تجارت اور روابط کا مضبوط حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ راہداری تجارت صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ طالبان حکومت اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر کی سرگوبی کے لیے واضح اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بین الاقوامی تنازعات کے حل اور قیام امن میں جنرل اسمبلی کے کردار کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے جنرل اسمبلی میں قومی بیانیہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر من و عمل درآمد کرائے۔ انہوں نے اس حوالے سے UN سیکریٹریٹ کی باقاعدہ تفصیلی رپورٹنگ کی مدد سے جنرل اسمبلی کی قراردادوں پر عمل درآمد کی جانچ کے لیے ایک باضابطہ طریقہ کار وضع کرنے کی تجویز کا اعادہ کیا۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان اس عزم کو بھی دہراتا ہے کہ قراردادیں اپنے مینڈیٹ پر مکمل عمل درآمد ہونے پر ہی درست رہتی ہیں۔ عاصم افتخار احمد نے جنرل اسمبلی کو مستقبل میں دوبارہ تقویت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو درپیش نئے چیلنجز کے پس نظر جنرل اسمبلی کو جامع اور منصفانہ عالمی نظم و نسق یقینی بنانے کے لیے مشاورت میں مرکزی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ کشمیری عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں ان کی داخلی خود مختاری بھی چھین لی تھی۔ انہوں نے آج سری نگر کی جامع مسجد میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل چھاپوں، گرفتاریوں، جائیدادوں کی ضبطی، ملازمین کی برطرفی اور تمام بنیادی حقوق کو معطلی نے مایوسی کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو کشمیریوں کے بارے میں سنجیدگی سے اپنے رویے کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ نئی دلی کے حالیہ دھماکے میں معصوم جانوں کے ضیاع پر تعزیت کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حقائق کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس طرح کے واقعات کو فوراً کسی خاص مذہب یا برادری سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ادھر بھارتی فوجوں نے ضلع پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی میں ایک شہری کے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ کوئل کے علاقے میں ڈاکٹر عمر نبی کا آبائی گھر تھا اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسے مسمار کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عمر نبی بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ بھارتی حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر عمر نبی دلی کے کار بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کی جانب سے تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما اور جموں کشمیر پیر پنجال میں امن فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد حنیف کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں دانستہ اپنی کارروائیاں تیز کر رہا ہے اور ضروری امداد کی فراہمی میں جان بوجھ کر رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ ادارے کی کمشنر جنرل فلپ لیزرینی نے
نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چوتھی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ادارے کے مینڈیٹ اور اس کی کارروائیوں کا تحفظ ضروری ہے اور یہ لاکھوں فلسطینیوں کی بقا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں سری لنکا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 92 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان سری لنکا زمبابوے کے درمیان ہونے والی 6 فریقی T20 سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ شائقین pcb.tcs.com.pk پر آن لائن ٹکٹ خرید سکتے ہیں، جبکہ فزیکل ٹکٹ کل سے TCS ایکسپریس سینٹرز پر دوپہر 3 بجے سے دستیاب ہوں گے۔ سیریز رواں ماہ کی 18 سے 29 تاریخ تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ تمام میچ شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش میں اگلے ماہ کی 3 سے 12 تاریخ تک 5 میچوں کی T20 سیریز سے قبل ویمنز انڈر 19 اسکواڈ کے لیے 20 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ کھلاڑی کراچی کے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں 2 ہفتے کے تربیتی کیمپ میں شامل ہوں گے۔ ممکنہ کھلاڑیوں میں سے حتمی 15 رکنی اسکواڈ کا انتخاب کیا جائے گا۔ کیمپ میں فٹنس، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کے سیشنز کے علاوہ T20 وارم اپ میچز، میڈیا ٹریننگ اور ضابطہ اخلاق پر لیکچرز بھی دیے جائیں گے۔ ٹیم رواں ماہ کی 29 تاریخ کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ دوحہ میں آج ACC مینس ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے عمان کو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد 40 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔ عمان کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 180 رنز بنا سکی۔ 35ویں نیشنل گیمز 2025 کے لیے ٹارچ ریلے کا آغاز آج کراچی میں مزار قائد سے ہوا۔ ریلے کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا، جو شاہراہ قائدین، شاہراہ فیصل اور 2 تلوار سے ہوتا ہوا ساحل سمندر پر اختتام پذیر ہوا۔ ریلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیشنل گیمز اتحاد اور امید کی علامت ہیں، جو تمام صوبوں کے درمیان یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت کے کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ 35ویں نیشنل گیمز آئندہ ماہ کی 6 سے 13 تاریخ تک کراچی میں ہوں گے۔ اور تیسری قمر زمان آل پاکستان جونیئر اسکواش چیمپئن شپ بدھ سے پشاور میں شروع ہوگی۔ ملک بھر سے تقریباً 300 مرد اور خواتین کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیں گے۔ میچز قمر زمان اسکواش کمپلیکس میں ہی ہوں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1277 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,61,935 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 673 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 797 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج PPL کمپنی کے سب سے زیادہ 51 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 480 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 276 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 155 میں کمی، جبکہ 49 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 65 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 281 روپے 15 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 368 روپے 97 پیسے 369 روپے 63 پیسے، یورو 326 روپے 72 پیسے 327 روپے 30 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 84 پیسے 74 روپے 98 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 43 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 57 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,77,025 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پنجابی فلموں کے معروف ہیرو اقبال حسن کی 41ویں برسی آج منائی گئی۔ اپنے 20 سالہ طویل کیریئر کے دوران انہوں نے تقریباً 300 فلموں میں کام کیا، جن میں بھولا سجن، ہتھ کڑی، خانزادہ، نشان، دارالبلوچ اور طوفان شامل ہیں۔ ان میں سے 50 فلموں میں انہوں نے مرکزی ہیرو کا کردار ادا کیا۔ وہ 1984 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلے کے 8ویں روز آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔
फैमिली, तलबा, फनकार और सयाह मेले में बराह रास्त परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ अंदोज हुए। लोक मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें लोग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शिरकत कर सकते हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ज़बानों में इकबाल की इनफरादियत के मौजू पर एक ऑनलाइन सिम्पोजियम का एहतमाम किया। इदारे के सदर प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि इकबाल के तसव्वुर खुदी और रूहानी आज़ादी और इत्तेहाद व यकजहती के पैगाम ने नस्लों को मुतासिर किया और उन्हें तहरीक दी। अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की तक़रीबात के सिलसिले में कराची में स्टेट बैंक म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी में 20 रोज़ा नुमाइश जारी है। नुमाइश इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं आपको लेके साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान 18 से 20 नवंबर तक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में बैनुल-अक़वामी मकालमे, इख्तिरा और शराकत दारी को बढ़ाना है। ये कॉन्फ्रेंस आलमी साइंसी रवाबित के लिए एक मरकज़ साबित होगी, जिसमें 2000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्की है। चीन का शेंजू 20 के अमले को लाने वाला खलाई जहाज़ शेंजू 21 आज शिमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद मुख्तार इलाके में लैंडिंग साइट पर उतर गया। तिबी अमले ने तस्दीक की है कि शेंजू 20 के अमले के अरकान चिनडोंग, चिनजोंगाई और वांगजी अच्छी जिस्मानी हालत में हैं। तीनों चीनी खलाबाजों ने मदार में 204 दिन गुजारे, जिसने एक चीनी अमले के सबसे तवील क़याम का नया रिकॉर्ड कायम किया। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक जबकि चंद मकामात पे हल्की धुंध पड़ने का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7, लही -6, ज़ियारत -4, गिलगित -3 और क्वेटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 5, मरी 3, लाहौर 12, कराची 16, पेशावर 5, मुजफ्फराबाद 6, श्रीनगर -2, जम्मू 10, पलवामा और शोपिया में -1 जबकि अनंतनाग में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। सेनेट ने आज पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल 2025 और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज इस्लामाबाद में विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। सादिर ने कहा है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे के अहम मंसूबे कासा 1000 की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इलाकाई अमन और खुद इन्हिसारी के लिए बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। उर्दन के फरमारवा कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। हज इखराजात की दूसरी किस्त जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई है। बलूचिस्तान असम्बली ने आज बलूचिस्तान में बच्चों की शादी के इम्तनाई बिल की मंजूरी दी। दफ्तर खारिजा ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अपने लोगों की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के लिए पुरज़्म है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों ने मायूसी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि इसराइल गज़ा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी में दानिस्ता रुकावटें पैदा कर रहा है। और रावलपिंडी में दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में श्रीलंका की तरफ से जीतने के लिए दिए गए 289 रन्स के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम,
مدیر فارن ڈیسک وسیم احمد رانجا، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبد القدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔